میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مارکے کے لیے اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں جمع تھے۔ یہ مارکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان بھی کہا ہے بدر کو، اور بدر والے دن اور بدر سے پہلے اور بدر کے بعد صرف تمام امت کے مسلمانوں کو یہی سبق دیتا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے لیے پتہ لگا کہ ابو سفیان وہ تجارت والے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، تو آگے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کرنا اور ان کا رستہ روکنا یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پہلا غزوہ ہی اس بنیاد پر ہوا ہے۔ اور پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور ساروں کو جمع کر کے کہا، پوچھا، مشورہ رائے طلب کی کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، پھر کیا عرض کی، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کی موجودگی میں بھی لڑیں گے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی لڑیں گے۔ حضور حکم دیں، آپ ہم گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیں گے، حضور حکم دیں، آپ ہم گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے، حضور حکم دیں، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے روانگی کی باری آئی، حضور سید عالم یہ جو ظاہری اسباب ہیں ان میں 2 گھوڑے ہیں یا 1 گھوڑا ہے مسلمانوں کے پاس، اور ادھر کافروں کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 100 شاہ سوار ہیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ حضور نے خود تقسیم فرمائی سارے صحابہ کو باری باری۔ یہ جو مقام بدر ہے نا، یہ مدینہ پاک سے آج کے دور کے مطابق 120 کلومیٹر بنتا ہے، ویسے 70 میل ہے، اور یہ حاجی جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بدر کی جانب چلے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنی باری آئی نا، ہاں جی، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باری آئی نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بھی 3 بندوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سواری فرمائی اس اونٹ کے اوپر، دوسری مولا کائنات کو اپنا ہمرکاب بنایا، اور تیسرا حضرت ابو لبابہ کو اپنا ہمرکاب بنایا۔ اور جتنے مقام حضرت مولا کائنات اونٹ پر سواری کرتے، اتنے مقام حضرت ابو لبابہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلتے۔ پھر جب حضرت ابو لبابہ سوار ہو جاتے تو مولا کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چلتے، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جاتے تو پھر یہ دونوں صحابہ برابر پیدل چلتے، حضور کے ایک دائیں چلتے ایک بائیں چلتے، ہیں جی۔ اور یہ آج لوگوں کو گراؤنڈ میں کھڑا کر کر اور خود وہ جناب بلٹ پروف شیشوں میں بند ہو جانا، یہ تو تقسیم نہیں ہے نا، اس کو تو لیڈر نہیں کہتے، ہاں یہ تو تقسیم نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کی چابیاں حضور کے پاس ہیں، لیکن حضور نے کیا تقسیم فرمائی؟ جس طرح باقی صحابہ باری باری سوار ہوتے، حضور نے بھی اپنی باری میں سواری فرمائی، اور باقی باریوں میں حضور نے نیچے پیدل چل کر بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ دسو یار، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا ہوئے، اور آج دے مطابق نہیں جڑے اسی 10 کھانے کھا کے تے جناب لسیاں تے دودھ چاڑ کے بکھرے، اور میرے آقا ہوتے تو کھجوراں بھی کھان دیاں پوریاں نہیں سن، صحابہ نے کٹنیاں جناب چوس کے گزارا کیتا، وہ تے کی کھادا ہونا صحابہ نے، اور رستے کس طرح افطاریاں کیتیاں ہونیاں، کس طرح سحریاں کیتیاں ہونیاں، پھر بدر دے مقام تے جا کے جناب کس طرح سحری کیتی ہونی، اور کس نال کتھے جناب دشمن دیاں فوجاں سر تے ہون تے اوتے ہانڈیاں تے نہیں پک رہی ہونیاں، پھر تعداد بھی 1000 دے مقابلے 305 ہوئے، باقی جناب 8 جنہوں نے حضور نے جناب بدر دی ثواب وچ شامل فرمایا۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحہ تے جا کے حضرت ابو لبابہ نو والی مدینہ بنا کے واپس طیبہ بھیج دیتا، اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد، دیکھو ہن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی تقسیم عدل، ایتھے آ کے جدو اپنے نال
حضرت ابو لبابہ نے بھیجا نا واپس والی مدینہ بنا کے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا چلو علی تے میں رہ گئے، دو باری باری سوار ہوں گے. حضور نے ابن ابی مرثد نو فرمایا تسی ہن ساڈے نال آ جاؤ. پھر 3 دی تقسیم برابر رکھی صحابہ دے نال. حضور مدر دی طرف جا رہے ہیں اور صحابہ نے کتے ہانڈیاں پکائی ہونیاں، اتنے تک کھان دی کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں سن. ادھر اونٹ ذبح ہو رہے سن اور وہ روزہ رکھ کے حضور نال چل رہے ہیں جی. اور اتنے جناب سارا کچھ ہوندیاں، ساری گل ہوندیاں، کسی دی زبان فلسطین واسطے پھٹتی نہیں پئی، گل کرن نو کوئی تیار نہیں جی، گل بنان نو کوئی تیار نہیں. گل ہونی بھی اس طرح نہیں، کیونکہ اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر. پہلے فضا بدر والی پیدا کرنی پینی، پہلے حضرت سعد بن معاذ کی طرح جذبہ ظاہر کرنا پینا کہ حضور باویں پلے کھ نہیں، تسی حکم دیو اسی جناب لڑ جاواں گے. پہلے یہ گل کرنی پینی، پھر فرشتے آن گے، پھر فرشتے نشان لگے ہوئے فرشتے آن گے. یہ تو پھر اگے گل ہوندی نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے میدان بدر وچ پڑاؤ کر دیتا اور عرب دی گرمی چ روزہ رکھیا صحابہ نے حضور دے نال. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتلی زمین دا انتخاب کیتا اور جدو آئے باقی جناب سارے تو انہوں نے جناب بڑی پکی زمین اور بڑے خوش ہوئے کہ جناب اتنے تو ریت وچ پیر دس رہے ہیں اور اتنے سارا کچھ ہو رہا. لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور جتنی دنیا کو عقل ملنی ہے وہ ساری ملا کر بھی ریت کے ایک ذرے برابر بھی نہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، بس پھر بارش ہو گئی، جو ریتلی تھی وہ سخت ہو گئی اور جو سخت تھی وہاں جناب دلدل بن گئی. کوئی ادھر پھسل کے جا رہا ہے، کوئی ادھر پھسل کے جا رہا ہے، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے بدر میں پہنچ گئے اور حضور کے غلاموں نے جا کر بدر کے کنووں پر قبضہ کر لیا، وہاں پہرے دار بٹھا دیے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے غلاموں بدر کے کنووں سے پانی نہیں پینا، اور جب کافر پانی پینے آئے تو ان کو پانی پینے دینا ہے. جب کافر پانی پینے آئے اور ان کو پانی پینے دیا گیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدر کے کنووں سے پانی پیا ہے وہ اس جنگ میں مارا جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا، وہ جہنم واصل ہو جائے گا. پھر ایسے ہی ہوا، جنہوں نے بدر کے کنووں میں سے پانی پیا وہ جناب سارے واصل جہنم ہوئے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس کی تلوار کے نیچے حضرت عباس اور حکیم بن نظام آ جائیں، ان دونوں کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ دونوں آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. ادھر سے جناب جب وہ لشکر چلا تو روانہ ہوا تو جناب امیہ کی باری بھی آ گئی جی. وہ امیہ جو حضرت بلال حبشی کو کعبے کی گلیوں میں مارا کرتا تھا، گرم ریت پر لٹا کر پتھر رکھ کر مارا کرتا تھا، آج اس امیہ کی بھی باری آ گئی. جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا یار اتنا بڑا تو سردار ہے، اتنا بڑا تو ہے، تو ہمارے ساتھ آگے اس مقام تک تو چلنا، فوج میں بزدلی پھیل جائے گی، بھئی اتنا بڑا سردار ساتھ نہیں جا رہا. اس نے کہا چلو اچھا میں جاتا ہوں. لیکن اس کی گھر والی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا تو نے ساتھ نہیں جانا ہے ان کے لشکر کے، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. وہاں سے یہ بات ہم نے سنی ہے کہ میرے آقا مولا نے فرمایا ہے کہ عتبہ نے یہاں مرنا ہے جی، ابو جال نے یہاں مرنا ہے اور شیبہ نے یہاں مرنا ہے اور جناب امیہ نے یہاں قتل ہونا ہے. تو جناب اس زبان سے جو بات نکلی ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہوئی، تو لہٰذا تو نے وہاں جنگ میں، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میں یہ اس اگلے مقام سے واپس کر آ جاؤں گا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے امیہ کو دھکا دیا، فرشتے دھکا دیتے ہوئے اس کو بدر میں لے آئے. یہ ساری چیزیں میں یہاں روک رہا ہوں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بدر میں 3 بار ہوا آئی اور بڑی ہوا ایسی سخت آئی نہ ہم نے کبھی اس طرح کی تیز ہوا دیکھی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جب پہلی دفعہ تیز ہوا آئی نا تو حضرت جبریل علیہ السلام 1000 فرشتے کے ساتھ آئے بدر میں، اور پھر جب دوسری مرتبہ ہوا آئی تو حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے 1000 فرشتوں کے ساتھ آئے، اور جب جناب تیسری مرتبہ ہوا آئی تو حضرت اسرافیل 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے جی. اور حضرت جبریل علیہ السلام سرخ گھوڑی پر سوار تھے اور یہ جناب آواز لگا رہے تھے، سرخ گھوڑی پر سوار تھے، سرخ گھوڑے پر سوار تھے اور یہ آواز لگا رہے تھے اقدم اقدم حیزم اقدم، اقدم اقدم حیزم اقدم، یعنی اے حیزم آگے بڑھ آگے بڑھ، آج حضور کی مدد کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، چل آگے بڑھ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، ایک بھی فرشتہ کافی تھا نا، لیکن فرمایا اے مومنو، اس سے مراد صحابہ ہیں، کہ تمہاری دلجوئی کے لیے رب نے سارے فرشتے بھیجے.
سارے فرشتے بھیجے. پھر اس پر بابا جی سنایا کرتے تھے مولانا افتخار الحسن فیصل آبادی